جب موسیٰ اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے رکھتا تو اسرائیل غالب ہوتا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت خروج کی کتاب اس کا 17واں باب 8ویں سے 13ویں آیت مقدسہ۔ ان دنوں میں امالیکی آئے اور رفیدیم میں اسرائیل کے ساتھ لڑے، تو موسیٰ نے یوشع سے کہا، ہمارے لیے مرد چن اور امالیکیوں کے ساتھ لڑائی لڑنے کو نکل، اور کل میں خدا کا عصا ہاتھ میں لے کر پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا ہوں گا۔ تو یوشع نے جیسا اس سے موسیٰ نے کہا تھا کیا اور امالیک کے ساتھ لڑائی لڑی، اور موسیٰ اور ہارون اور ہور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے۔ اور ایسا ہوا کہ جب موسیٰ اپنے ہاتھ اوپر اٹھاتا تھا اسرائیل غالب ہوتا تھا، اور جب نیچے کرتا تھا تو امالیک غالب ہوتا تھا۔ اور جب موسیٰ کے ہاتھ بھاری ہو گئے، انہوں نے ایک پتھر لیا اور اس کے نیچے رکھا، اور وہ اس پر بیٹھ گیا، اور ہارون اور ہور نے اس کے ہاتھوں کو ایک نے ادھر اور ایک نے ادھر سہارا دیا، تو اس کے ہاتھ سورج کے غروب ہونے تک قائم رہے۔ اور یوشع نے امالیک اور اس کے لوگوں کو تلوار کی دھار سے شکست دی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 121 جماعتی جواب۔ ہماری مدد خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاتا ہوں، میری مدد کہاں سے آئے گی؟ میری مدد خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ جماعتی جواب۔ ہماری مدد خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ وہ تیرے قدم کو پھسلنے نہ دے گا، تیرا محافظ اونگے گا نہیں۔ دیکھ اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا۔ جماعتی جواب۔ ہماری مدد خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ خداوند تیرا محافظ ہے، تیرے دائنے ہاتھ پر خداوند تیرا سایہ ہے۔ نہ دن کے وقت آفتاب اور نہ رات کے وقت مہتاب تجھے عذاب پہنچائے گا۔ جماعتی جواب۔ ہماری مدد خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کی حفاظت کرے گا۔ خداوند تیرے جانے اور تیرے آنے کی اس وقت اور ابد تک حفاظت کرے گا۔ جماعتی جواب۔ ہماری مدد خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ آمین۔ وہ انسان جس نے اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دیا، ہر ایک نیک کام کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا دوسرا خط تیموتھوس کے نام اس کے 3 باب کی 14ویں آیت سے لے کر 4 باب کی 2 آیت تک۔ اے میرے فرزند، تو ان باتوں پر قائم رہ جو تو نے سیکھی اور جن کا تجھے پورا یقین ہے، یہ جان کر کہ تو نے کن سے سیکھی اور کہ تو بچپن ہی سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے نجات پانے کے لیے دنائی بخشتے ہیں۔ ہر ایک نوشتہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور نصیحت اور تربیت صداقت کے واسطے فائدہ مند ہے، تاکہ مرد خدا کامل اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ میں خدا اور مسیح یسوع کو جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا گواہ لا کر اس کے ظہور اور بادشاہی کے سبب سے تجھے تاکید کرتا ہوں کہ تو کلام کی منادی کر، وقت بے وقت تاکید کر، نصیحت کر اور ملامت کر، کمال برداشت اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔
18वां बाब पहली आयत से 8वीं आयत तक। खुदा अपने बरगजीदों का जो उससे फरियाद करते हैं इंसाफ करेगा। एक दिन यीशु ने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना जरूरी है, अपने शागिर्दों को एक तमसील सुनाई और कहा कि किसी शहर में एक काजी था जो ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आती और उससे ये कह और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आती और उससे ये कहा करती थी कि मेरे मुद्दई के मुकाबल मेरा इंसाफ कर। उसने मुद्दत तक ना चाहा, लेकिन पीछे अपने जी में कहा कि हर चंद मैं ना खुदा से डरता और ना आदमी की कुछ परवाह करता हूं, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूंगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर मुझे दिख करे। और खुदावंद ने कहा कि सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं? उनके वास्ते देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। मगर जब इब्ने इंसान आएगा तो क्या जमीन पर ईमान बाकी होगा? इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।